ناول سلفائٹ، تحریر نور راجپوت، قسط نمبر 8 اور 9۔ میں اس کے کالج سے مس ہانم بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ برائے مہربانی کل کالج تشریف لے آئیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ حشام جبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ اچھا آپ تو اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ حشام نے سرد نظروں سے روحان کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ خود کی طرف گھورتا پا کر روحان نے پوچھا۔ کیا کیا ہے تم نے کالج میں مسٹر آرجے؟ حشام نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ معصوم بنا۔ حشام حیران ہوا تھا۔ کافی عرصے بعد اس کے کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے اس کی شکایت آئی تھی۔ شروع میں اسکول کی طرف سے ٹیچرز کے فون آتے تھے، پھر جیسے ہی سب کو پتہ چلا دوبارہ کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ اب یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا تھا۔ تمہاری کسی ٹیچر کی کال تھی، کہہ رہی تھی آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اوہ، یقین نہیں ہوتا وہ اتنی بے وقوف ہے۔ روحان نے افسوس سے سر ہلایا۔ بتاؤ تم نے کیا گل کھلایا ہے؟ یہ تم اس سے جا کر پوچھو نا جس نے فون کیا ہے۔ میں تو اسے دیکھ ہی لوں گا۔ آخری جملہ اس نے آہستہ آواز سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی اس موضوع پر۔ پیرس جانے سے پہلے میں تمہاری اس ٹیچر سے ملنا پسند کروں گا جس نے آرجے کی شکایت لگانے کی ہمت کی ہے۔ جبکہ اس کی بات پر روحان کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مس ہانم۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا، جبکہ حشام کی گہری نظریں یہ جاننے سے قاصر تھیں کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے ایلا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماہی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کچن میں کام کرتی ایلا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو ماہی؟ کس نے انکار کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حشام نے۔ ماہی کے لب پھڑپھڑائے۔ اوہ، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل؟ ایلا نے اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس شخص کے لیے میں اتنا خوار ہوئی وہ میری بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے اپنی بد نصیبی سمجھوں؟ یہ اس کی بد نصیبی ہے ماہی، جو اس نے تمہیں نہیں سمجھا۔ ایلا نے اس کی بات کاٹی۔ چلو میرے ساتھ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ ایلا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں لائی اور اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو زبردستی مسکراتے ہوئے صاف کیا۔ تم تو کہتی ہو نا کہ وہ سید خاندان سے ہے، ایک اعلیٰ خاندان سے، جس کا وقار بہت زیادہ ہے، تو سوچو اگر وہ فوراً ہی تمہاری بات مان لیتا اور تم سے فلرٹ شروع کر دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ وہ ماہی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بولو، کیا اچھا لگتا تمہیں؟ ایلا نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو مس ماہی خوش ہو جائیں آپ کہ آپ کا دل کسی سطحی مرد پر نہیں آیا جو عورت کو دیکھ کر ہی مر جاتا ہے، بلکہ شکر کرو کہ تمہاری پسند عام نہیں ہے۔ ایلا نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو ماہی ایک دم مسکرا دی۔ ایلا کی باتوں نے اسے پھر سے زندہ دل کر دیا تھا۔ ایک نئی امید کی سحر اس کے اندر جاگ گئی تھی۔ واقعی اس نے اس پہلو پر نہیں سوچا تھا۔ اب میں کافی بنا لوں؟ ایلا نے سوال کیا۔ میرے لیے بھی۔ ماہی مسکرا دی اور ایلا نے دیکھا تھا اس کے مسکرانے پر جیسے سارے رنگ فضا میں بکھر گئے تھے۔ ایک مثبت امید انسان کو ایسے ہی تازہ دم کر دیتی ہے۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ٹیکسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ ہانم نے مصروف سے انداز میں کال پک کی تھی۔ ہیلو مس ہانم، اس کے ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا تھا۔ جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ میں حشام جبیل بات کر رہا ہوں۔ کل آپ نے روحان جبیل کے سلسلے میں کال کی تھی اور ملنے کا کہا تھا۔ میں اس وقت کالج کے باہر کھڑا ہوں، کیا آپ اس وقت مل سکتی ہیں؟ بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، البتہ لہجے میں شائستگی تھی۔ جی آپ اندر آ جائیں، پی ٹی ایم روم میں آپ کو مل لوں گی۔ وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہوئے پی ٹی ایم روم کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، وہ بنا دروازے کی طرف دیکھے بولی تھی۔ وہ آج ہی سارے ٹیسٹ چیک کرنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، مردانہ آواز پر ہانم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میں یہاں مس ہانم سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ انہیں بلا سکتی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے کوئی اسٹوڈنٹ ہی لگی تھی۔ جی میں ہی ہوں ہانم، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ ہانم نے اسے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی سی ٹیچر؟ وہ حیران ہوا۔ کیا واقعی آپ یہاں ٹیچر ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ چکا تھا۔ جی، وہ ہلکا سا مسکرائی تو حشام اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے
سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ آپ روحان جبیل کے کیا لگتے ہیں؟ خانم نے ٹیسٹ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان باپ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہشام بن جبیل ہوں، روحان کا بڑا بھائی۔ اس نے کزن کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ بتائیں کس سلسلے میں مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور کیا کیا ہے؟ روحان نے دیوار میں بنی گلاس ونڈو سے دھوپ کی شعاعیں چھن کر اندر آ رہی تھیں اور ان دونوں کے درمیان رکھے میز پر چمک رہی تھیں۔ دراصل مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ روحان جبیل تھوڑا عجیب ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ میرا مطلب، ہاں وہ تھوڑا نہیں بہت عجیب ہے۔ ہشام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہے نا؟ مجھے پہلے دن ہی شک ہو گیا تھا۔ وہ کلاس میں دیر سے آتا ہے، زیادہ غیر حاضر رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے۔ ہشام نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل۔ خانم کے منہ کے زاویہ بگڑا۔ ایک بھی ٹیسٹ نہیں دیتا وہ، اور الٹے سیدھے سوال کرتا ہے نا؟ وہ ایک بار پھر اس کی بات پوری کر چکا تھا۔ خانم کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ آپ کو تو سب پتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے مس خانم، وہ میرا بھائی ہے، 20 سال ساتھ رہا ہے، کیا مجھے نہیں پتہ ہوگا؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا۔ 20 سال! آج کل بچے 17 سال کی عمر میں انٹر کر رہے ہیں اور وہ 20 سال کا ہو کر بھی انٹر میں ہی گھوم رہا ہے۔ خانم نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی اور ہشام جبیل نے مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا اور آپ روحان جبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ خانم کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ BBA کر رہا ہے۔ آخری سیمسٹر فریز کر کے وہ دماغ کے الٹ جانے پر FSc کرنے آیا ہے۔ کیا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ ہشام کو ان بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھوں میں پھیلی حیرانی اچھی لگی تھی۔ جی پہلے اس نے کیمسٹری نہیں پڑھی تھی، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی کتاب پڑھتا تو سمجھ جاتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہاں آ گیا۔ وہ جو کرتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ ایک سلفائٹ ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ سلفائٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ میز پر تھوڑا جھک کر رازدانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا۔ سید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا۔ دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے اور اسی طرح ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا، لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور ان سے چھوٹا حیدر جبیل۔ دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ہی ایک ساتھ کر دی گئی تھی۔ ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ہشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ جبیل تھی، اور اس کی بیوی خدیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادت گزار خاتون تھیں جو ابی جان کے رتبے پر فائز تھیں، جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد بڑی منتوں، مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، جس کا نام عائشہ جبیل، حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا۔ عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمین بھی شامل تھے۔ روحان جبیل بہت عزیز تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ 4 سال تک وہ بول نہیں پایا تھا۔ جبیل خاندان نے بہت علاج کروایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی بول نہیں پائے گا۔ وہ ہر چیز کا بہت گہری نظروں سے مشاہدہ کرتا تھا، اسے غصہ بہت آتا تھا، شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی تھیں۔ صرف ایک شخص جو اسے سب سے عزیز تھا وہ تھا ہشام بن جبیل۔ پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ بولا تھا، پہلی بار اس نے کسی کو پکارا تھا۔ نہ اس نے ماں کہا تھا اور نہ باپ۔ اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا ہشام۔ وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی ہکلاہٹ نہیں تھی اس کی زبان میں۔ سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، صدقے کے بکرے اس کے سر پر سے وارے گئے تھے۔ بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی۔ اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سلفائٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جی سلفائٹ، پڑھا ہوگا آپ نے؟ ہشام نے پوچھا۔ جی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جی تو بس اب آپ کو اچھے طریقے سے سب سمجھ جانا چاہیے، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں ہشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ جیسا روحان نے کہا تھا کہ وہ بہت نکچڑی، مغرور اور بیوقوف لڑکی ہے، ہشام کو وہ ویسی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ اسے بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی تھی۔
دھوپ کی شعاؤں کا رخ میز سے خانم کی طرف پلٹا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ خانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا تھا اور شعاؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو۔ حشام کی آنکھیں ایک دم چندیاں سی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی تھی۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر جبیل، میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اسے نظر انداز کر سکوں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ حشام بن جبیل تو جیسے گنگ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ میرے بلانے پر آئے اور میرے نقطۂ نظر کو سمجھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میری بھی فلائٹ ہے رات کو، مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، جبکہ خانم نے صرف سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ، وہ زبردستی مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا، جانے کیوں پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو سفید دوپٹہ لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی۔ کوئی چیز پھر چمکی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ عجب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ خانم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تھا وہ فوراً پلٹ گیا تھا۔ یہ چمک بہت سوں کو آباد کرے گی اور بہت سوں کو برباد۔ دور کہیں فقیر کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی، حشام جبیل ٹریولنگ فرام پاکستان ٹو پیرس۔ وہ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیرس آ رہا تھا۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے ڈانس کرے۔ وہ آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایلا ایلا، وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی، لیکن پتہ نہیں تقدیر نے ملن لکھا تھا بھی یا نہیں۔ سنو قصہ سناتا ہوں تمہیں، ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو تمہیں، آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول کے ایک دن، اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر کے سامنے گزرا۔ میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا۔ میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا، مجھے اس راہ پر چلنے پہ پھر مجبور کر دے گا۔ وہ رستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا، سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا۔ کہیں پر چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ، سبھی اپنے۔ پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ، مجھے وہ پل نہ بھولے گا جہاں پر جان نکلی تھی، محبت ٹوٹ کے بکھری تھی۔ وہ رستے کھو گئے جیسے، دن خوشیوں کے سارے، سبھی سب سو گئے جیسے۔ بتلایا زندگی کیا ہے، میری تکمیل کی اس نے۔ محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو، یہ غلطی مت کبھی کرنا، محبت درد ہے دل کا تو پگلے تم نہیں کرنا۔ کاش اس کو بتلا آئے کوئی، محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے، اسی کے نام پہ کر کے یہ غلطی کر چکا ہوں میں، نکلنا اب نہیں ممکن، محبت کر چکا ہوں میں، کب کا مر چکا ہوں میں۔ وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مس خانم، وہ رکی تھی۔ جی، وہ پلٹی۔ سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والا چپڑاسی تھا۔ آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے، وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا، جبکہ خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ان 20 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے۔ وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلایا تھا، وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ تو دھک سے رہ گئی تھی۔ جی، وہ کلاس میں مسٹر روحان۔ تو آپ مجھے بتاتے مس خانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر کال کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی۔ شاید آپ جانتی نہیں ہیں کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا۔ آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ واقعی آرجے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ کالج میں میل سٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی۔ اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرتی۔ وہ سٹاف روم میں کم جاتی تھی، اگر وہ جاتی تو شاید اسے آرجے کا بھی پتہ ہوتا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس خانم، مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ آئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔
روحان نے پوری کلاس کے سامنے 2 بار اسے بے عزت کیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر میں فون کر دیا تھا۔ رقص الفاظ کر رہے ہیں یا میرے آنسو، مدار یار میں ہوں یا مقام عشق میں۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ہی ختم کر دینی چاہیے۔ آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر۔ جو پرنسپل نے اس سے کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ واقعی اس کی غلطی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ روحان جبیل اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا اور جب آ جاتا تھا تو وہ دماغ خراب کر دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور پھر چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئی تھی۔ اسے مضبوط بننا تھا، لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دیکھو تم آج کے بعد مس خانم کو تنگ نہیں کرو گے، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا۔ اگر کیا تو؟ وہ گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا۔ چیونگم چباتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ دیکھو آج یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو شامو کاکا، تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو۔ یہ میری زندگی ہے اور اس خانم کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ حشام کی بات کاٹ چکا تھا، چہرے پر بیزاری سی پھیلی تھی۔ شرم کرو یار، وہ ٹیچر ہے تمہاری۔ اور حشام کی بات پر اس کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ ویسے نہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو وہ ہے مجھ سے چھوٹی اور اوپر سے اسے آتا کچھ نہیں، اسے ذلیل کرنے کا مزہ الگ ہے۔ وہ اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس بار، جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کر لیتا مگر آرجے کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ کیسا شامو کاکا؟ روحان ہنسا۔ اتنے بیزار، اتنے گمراہ۔ آرجے کبھی نہیں بدلنے والا۔ مجھے برومائٹس بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا، آرجے کو تم ایسا ہی پاؤ گے، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، حشام نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے شامو کاکا، اب اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے وہاں جا کر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، حشام نے اسے ڈپٹا، اور پھر وہ ہزاروں دعائیں آرجے کے نام کر کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا آرجے کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس لیے اس نے پوچھنا کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بیزار سے انٹرنیٹ پر ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک وہ چونکا۔ اس کی شخصیت سے متعلق خصوصیات، اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ حالانکہ اس نے ایک بار بھی اپنی شخصیت سے متعلق کوئی چیز سرچ نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی انگلیاں رکی تھیں۔ پل کے 1000ویں حصے میں چیزوں کو اسکین کرنے والی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ ہونٹوں کو بھینج کر اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسکرین کو اوپر نیچے کیا۔ اس کی پسند کی ہر چیز اس کے سامنے تھی۔ ڈیم اٹ! اس نے لیپ ٹاپ کو پٹخنے والے انداز میں بند کیا تھا۔ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ آج پھر وہ اس لاوا بہتے دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا، اس کا پور جیسے جل رہا تھا، اور پھر کسی نے اسے دھکا دیا تھا، لیکن آگ سے جلتے دریا میں گرنے سے پہلے اسے دھکا دینے والا شخص نظر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہڈی میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ آگ کا دریا اسے نگلتا اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی، سردی میں بھی پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ آج تو وہ نماز پڑھ کر بھی سوئی تھی، نہ جانے کیوں پھر وہ آگ اسے جلا رہی تھی، اور وہ کون تھا جو اسے دھکے دیتا ہے؟ وہ بستر سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ ہانی! دروازہ کھلنے کی آواز سے اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جی امی! وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ سو گئی تھی اماں، بس ابھی اٹھی ہوں پانی پینے کے لیے، گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ جبکہ خانم باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ماہم اور جواد سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے سوتے تھے۔
صحن میں بلا کی دھند اور ٹھنڈ میں بھی اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے پہلا خواب ذہن سے نکالا تھا اور آج پھر وہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ پاک خیر کریں۔ وہ دعا مانگنے کے بعد برآمدے سے ملحقہ کچن میں چلی گئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ دعا مانگنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایس کے کہ وہ لڑکا کام کرے گا؟ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دیواروں پر سیاہ رنگ کے پینٹ نے کمرے کو ایک پراسرار ماحول کا حصہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں عجیب طرز کے کمپیوٹر سسٹم رکھے نظر آ رہے تھے۔ تکونی میز کے گرد رکھی 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ 100% کام کرے گا باس، ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا اور سیاہ رنگ کے یونیفارم میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ ایک دوسرے سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا باس کہ وہ لڑکا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ہی مشکل کا باعث ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ میں نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہے باس۔ ہم اسے ایک اچھے ہتھیار کے طور پر بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑکی اپنی بات پر قائم تھی۔ کچھ دن اور مشاہدہ کرو، جیسے ہی یقین ہو کہ وہ ایک اچھا ہتھیار بن سکتا ہے پھر بتانا۔ وہ آدمی شاید ان کا باس تھا، جو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اٹھا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے سامنے پہنچنے پر ایک دروازہ کھلا اور وہ کہیں اندر غائب ہو گیا تھا۔ آج وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو اس نے روحان جبیل کو مکمل نظر انداز کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس سے احتیاط کرنی ہے۔ 9 بجے وہ کالج پہنچ جاتی تھی۔ اسے صرف 2 لیکچر لینے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی کلاس کے، ایک کیمسٹری تھیوری کا اور ایک پریکٹیکل کا۔ باقی وقت اسے بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ نہ وہ دیر سے آ سکتی تھی اور نہ پہلے جا سکتی تھی۔ یہ کالج کے قوانین کے خلاف تھا۔ پہلا لیکچر 10 بجے شروع ہوتا تھا اور دوسرا 12:30 بجے۔ لیکچر اچھی طرح تیار کرنے پر وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ روشنا پرنسپل کی بیٹی اور آرچے کی فرینڈ ایک دن آنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ روحان جبیل وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتا رہتا تھا۔ وہ کلاس میں نہیں تھا۔ حانم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے پورے اعتماد طریقے سے لیکچر دیا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب بھی دے چکی تھی۔ میم، کیا ہم دوسرے لیکچر میں پڑھائی کے علاوہ کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ حفظہ تھی، جو بہت ہی اچھی اور باادب بچی تھی۔ جی کیوں نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ہر طرح کے موضوع پر بات کرنا۔ حانم خوش دلی سے مسکرائی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ طوفان دوسرے لیکچر میں موجود ہوگا۔ کیسے ہو حشام بیٹا؟ خیریت سے پہنچ گئے تھے نا تم؟ بی جان نے اسے فون کیا تھا۔ جی بی جان، اللہ کا شکر، خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں، اور حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت سے ہے۔ روحان کیسا تھا؟ بی جان کو اس کی فکر زیادہ تھی۔ وہ پیرس فون کر کے حشام سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ علم حشام کو ہوتا تھا۔ جی بی جان، وہ ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، حشام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ بی جان نے جی بی جان، کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے آیا تھا، پھر کھانا کھایا، گھر میں ہی عصر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ کو فون کرنے والا تھا لیکن پہلے آپ کا آ گیا۔ ماشاء اللہ میرا بچہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور سیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بی جان نے بیٹھے بیٹھے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد بی جان نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹا تھا۔ باہر برف باری نے پورے پیرس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں جب اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ وہ لیکچر پر بالکل نہیں دھیان دیتا۔ ایک تیز روشنی کی چمک اس کی ٹھوڑی سے ابھری اور پل میں مدھم ہو گئی تھی۔ حشام نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ حانم کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ شاید اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی چین پر موتی جیسا کیا ہے جو ایک پل چمکتا ہے اور پھر مدھم ہو جاتا ہے۔ اف حشام بن جبیل، کس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے ہو تم؟ سو جاؤ سکون سے۔ اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھیں۔ لیکچر لینے کے بعد وہ کمپیوٹر لیب میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سوال پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر اپنے خواب۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے خواب میں آگ جلا دیتی ہے، کوئی اسے آگ میں پھینک دیتا ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا کالج کی یہ لیب اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں کلاس ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
اتنے دنوں میں کافی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں ٹیچر ہے، لہٰذا اب وہ اسے سلام کر دیتے تھے۔ سر، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ خانم نے کلاس لیتے سر سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کر سکتی ہیں، شکریہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر آن کرنے کے بعد اس نے گوگل پر سرچ کیا تھا۔ نیچے بہت سے آرٹیکل، تحریریں اور کوٹیشنز نکل آئی تھیں۔ وہ اپنی متعلقہ تحریر ڈھونڈ رہی تھی اور پھر اس کی نظر ایک آرٹیکل پر پڑی تھی۔ پھر اس پر کلک کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ روز کا پاگل پن۔ کل میں جس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اس کو صریح پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر شک کا اظہار کریں تو میں اس کی 5 وجوہات پیش کروں گا۔ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو موجود ہی نہیں تھیں، وہ سنائی دے رہا تھا جو کوئی کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں ان چیزوں کو سچ سمجھ رہا تھا جن کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مجھے وقت، جگہ اور اشخاص کے بارے میں کنفیوژن تھی۔ میری جذباتی کیفیت میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ مجھ پر بیتے تجربات میری یادداشت سے محو ہو گئے ہیں، اور شکر ہے کہ ایسا ہوا۔ ہیلوسینیشن، ڈیلیوشن، ڈس اورینٹیشن، افیکٹولی لیبل امنسیا، یہ 5 کیفیات مجھ پر طاری تھیں، اور آج یہ پھر میرے ساتھ ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی۔ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اس بارے میں ہمیں اب ہی کچھ معلوم ہونا شروع ہوا ہے، لیکن دماغ کی یہ حالت جو ریم نیند کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہونے والے یہ ذہنی تجربات جس کو خواب کہا جاتا ہے، نہ صرف نارمل بائیولوجیکل اور نفسیاتی حالتیں ہیں بلکہ انتہائی ضروری بھی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں کھوپڑی پر الیکٹروڈ رکھ کر کی جانے والی ریکارڈنگ سے سائنسدانوں کو پہلی بار دماغ میں حالت خواب جاری ایکٹیویٹی کا اندازہ ہونا شروع ہوا، لیکن اس دوران دماغ کی 3 ڈائمینشنل تصویر بنانے کے لیے ہمیں 21ویں صدی میں دماغ کے امیج والی مشینوں کا انتظار کرنا پڑا، اور یہ شاندار مناظر اس قابل تھے کہ ان کے لیے اتنا طویل انتظار کیا جائے۔ اس سے ہونے والی بریک تھروز سے سیگمنٹ فرائڈ کے خیالات غلط ثابت ہو گئے، جن کا تعلق نامکمل خواہشات سے تھا۔ ایک صدی تک یہ سائیکولوجی اور سائیکیٹری پر چھائے رہے تھے۔ فرائڈ کی تھیوری میں کچھ اچھی باتیں تھیں، لیکن ان میں گہری کمزوریاں تھیں۔ ریم نیند کی نیورو سائنسی کی نگاہ سے ہم سائنسی لحاظ سے ٹیسٹیبل تھیوریز دینے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ کیوں دیکھتے ہیں۔ جب ہم الیکٹروڈ کے ذریعے دماغ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک شور سنائی دیتا ہے، جیسا کہ کسی اسٹیڈیم میں تماشائی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا حصہ خاموش ہے اور کس سٹینڈ سے اونچے نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن ایم آر آئی اسکینر اس اسٹیڈیم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جن میں ایکٹیویٹی کی پیمائش الگ الگ کی جا سکتی ہے، اور اس سب ایکٹیویٹی کی 3D تصویر بن سکتی ہے، یعنی دماغ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے کیا چل رہا ہے۔ پہلی بار ان گہرے اسٹرکچر تک پہنچنا ممکن ہوا جو پہلے چھپے ہوئے تھے۔ جب خواب شروع ہوتا ہے تو ایم آر آئی اسکین دکھاتا ہے کہ کئی جگہ روشنیاں جل اٹھیں۔ 4 ایسے حصے ہیں جہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہے: دماغ کے پیچھے بصری حصے میں، جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، موٹر کارٹیکس میں جو حرکات کرنے والا حصہ ہے، ہپوکیمپس اور آس پاس کے علاقے میں جو شخص یادداشت سے متعلق ہے، اور دماغ کے گہرے جذباتی مرکز امگڈالا اور سنگولیٹ کارٹیکس جو جذبات کو پیدا اور پراسس کرتے ہیں۔ خواب کی حالت میں جذباتی حصوں میں ہونے والی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے مقابلے میں 30% زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور حیران کن چیز یہ تھی کہ دماغ کے کچھ حصے تو جیسے بند پڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر دائیں اور بائیں اطراف کے پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ وہ حصہ ہے جو دماغ کے چیف ایگزیکٹو کا کام کرتا ہے، سوچ کو ترتیب دیتا ہے اور منطقی رکھتا ہے۔ خواب کو ہم ایسی حالت کہہ سکتے ہیں جہاں حرکت، جذبات، بصارت اور یادداشت تو ایکشن میں ہیں، لیکن منطق کا خاص دخل نہیں۔ اب ہم خواب کی دنیا کو قریب سے جانچنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب میں جذبات کی شدت ہے یا دوڑ بھاگ زیادہ ہے، لیکن کیا ہم خواب کی نیچر سے بڑھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب کس بارے میں ہے؟ کوئی خاتون ہے یا گاڑی ہے یا پھر کھانے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ جوں وہ تحریر پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا وہ سب بھول گئی تھی۔ جاپان میں 2013 میں ڈاکٹر یوکی یاسو کامیٹانی کی تحقیقاتی ٹیم نے اس کوڈ کو پہلی بار کھولا اور ہمیں ایک مشکل ایتھیکل مقام پر لے گئے ہیں۔ یہ صرف 3 افراد پر کیا گیا اور نتائج ابتدائی شکل میں ہیں۔ اس میں ان افراد کے کئی روز تک ایم آر آئی اسکین کیے گئے۔ جب یہ سو جاتے تھے تو ان کے خواب کے بعد ان کو جگا کر پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔
تو آپ کی یہ رپورٹ لی جاتی تھی۔ میں نے ایک بڑا کانسی کا مجسمہ دیکھا۔ میں ایک چھوٹی پہاڑی پر تھا اور نیچے گھر، سڑکیں اور درخت تھے۔ اس طرح کی رپورٹس اکٹھی کر کے ان کی 20 کیٹیگریاں بنائی گئیں جس کے خواب عام طور پر آتے تھے: گاڑیاں، کتابیں، فرنیچر، کمپیوٹر، مرد، خواتین، کھانا۔ ان رپورٹ سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایک شخص کی ان موضوعات پر برین ایکٹیویٹی کیسی رہتی ہے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاگتی حالت میں ایسی تصاویر دکھائی گئیں اور پھر یہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی کہ کیا یہ ویسے ہی ہے۔ یہ کام کسی جرم والے منظر میں ڈی این اے کی ٹیسٹنگ جیسا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر سائنسدان اس قابل ہو گئے ہیں کہ ایم آر آئی کی تصویر دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ سونے والا خواب میں کسی مرد، کسی خاتون، کتے، بستر یا پھول یا چاقو کے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس شخص کا ذہن پڑھ رہے تھے۔ یہ پرفیکٹ تو نہیں، لیکن کامیابی کا تناسب اچھا رہا، اور اس سے یہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا کہ کون سی والی خاتون خواب میں ہے، لیکن یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ خواب میں کمپیوٹر گیم نہیں کھیلی جا رہی۔ اسے خواب ڈیکوڈ کرنے کا پہلا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس نالج سے کئی دماغی امراض میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر ٹراما کی صورت میں آنے والے ڈراؤنے خوابوں میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تنگ کرنے والا علاقہ ہے۔ اپنے خواب ایک بڑی ہی پرائیویٹ چیز رہی ہے۔ ہمارا اپنا انتخاب رہا ہے کہ ہم کس خواب کو شیئر کریں اور کس کو نہیں۔ اس تجربے میں لوگوں نے اپنی رضامندی دی تھی، لیکن کیا یہ کبھی سائنس سے بڑھ کر فلسفے اور ایتھکس کے علاقے میں پہنچ پائے گا؟ کیا ہم مستقبل قریب میں خواب کو اچھی طریقے سے ڈیکوڈ کر سکیں گے کہ ایسے عمل کو جس پر ماسوائے ایک بہت چھوٹی اقلیت کے ہمیں خود کوئی اختیار نہیں؟ اور جب یہ ہو جائے گا تو کیا خواب دیکھنے والے کو اس کے خواب کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے اس کی شخصیت کے بارے میں قیاس آرائیل کرنا لگانا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کا شعوری طور پر آرکیٹیکٹ وہ خود نہیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ یہ مشکل سوالات ہیں جن کا سامنا ہمیں خود کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہارا بکار 15 منٹ بعد ہر لفظ سمجھ کر پڑھنے پر اسے کچھ کلیئر ہوا تھا، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آج وہ کلاس میں موجود تھا۔ ہانم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنے ہوا تھا جو اس کے آدھے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ جس شخص نے خواب میں اسے دھکا دیا تھا وہ بھی ایسے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ ہانم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا، اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مقررہ وقت پر وہ کیسے آ گیا۔ لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ ہانم نے شکر ادا کیا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ میم، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ جی بالکل۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ دلچسپ موضوعات پر ان سے بات کر لیتی تھی۔ میم، مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال پر ہانم چونکی تھی۔ وہ خود بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں بدھو، کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا، اور پوری کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونج گئی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خوابوں کا ذکر اسلام میں بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے خوابوں پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ اصحاب کشف لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے مس؟ میں اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں ایک لوسیڈ ڈریمر ہوں، اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آر جے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ ہانم تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔